الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قرآن پاک کی یہ ایک عجیب آیت ہے، عجیب اس لحاظ سے کہ اللہ مخاطب مومنین کو ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اور مومن کو خطاب فرما کے کیا حکم فرما رہے ہیں؟ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ تو اگر اللہ چاہتے یوں بھی فرما سکتے تھے، یا ایھا الناس، اے لوگو ایمان لے آؤ، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو ایمان لے آؤ، مگر اللہ نے مومنین کو ہی خطاب فرمایا اور پھر کہا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء نے اس کی مختلف تفاسیر بیان کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اب تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارو۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ اے وہ لوگو جو زبان سے اقرار کر چکے ہو، اب دل سے بھی تسلیم کر لو۔ اسی کو کہتے ہیں اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے بھی اقرار کرنا اور دل سے بھی تسلیم کر لینا۔ سچی بات یہ ہے کہ جو شخص دل سے ایمان لے آیا، پھر اس کو کسی تبلیغ کی دعوت کی ضرورت نہیں رہتی، وہ خود ہی مجسمہ دعوت بن جاتا ہے، ایسا شخص جو دل سے تسلیم کر گیا۔ اس دنیا کا ایک ملک ہے جس کو انڈونیشیا کہا جاتا ہے، 24 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک، 84%، 84% جو ہے یہ مسلم آبادی ہے۔ اس ملک کی ہسٹری میں لکھا کہ یہ ملک مسلمان کیسے ہوا۔ اللہ کے نبی کے 2 صحابی اس ملک میں داخل ہوئے، انہوں نے کاروبار کے لیے ایک دکان کھولی اور کاروبار کرنا شروع کیا، کچھ چیزیں خریدتے تھے اور کچھ چیزیں بیچتے تھے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ جو 2 لوگ آئے ہیں ان کی بزنس ڈیلنگز بڑی ڈیفرنٹ ہیں، باقیوں سے بڑی مختلف ہیں، کہ جو کمی کوتاہی ہوتی ہے ان کی پروڈکٹ میں بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ اس کے اندر یہ کمی ہے، اور پیسے بھی مناسب لیتے ہیں، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ یہ لوگ بڑی فیئر ڈیلنگ کر رہے ہیں،
اور یہ بھی یہ دیکھتے کہ 5 مرتبہ یہ اپنی شٹر ڈاؤن کر دیتے اور کہیں چلے جاتے۔ تو جب تھوڑی انسیت ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم عربز ہیں، عرب سے آئے ہیں، اور ہمارے درمیان وقت کے آخری نبی آ چکے ہیں، اور یہ جو تجارت کا طریقہ ہے وہی لے کے آئے ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو لوگ متاثر ہوئے، حتیٰ کہ جب یہ شٹر ڈاؤن کرتے تو لوگ قطاریں بنا کے انتظار کرتے کہ جی اسی دکان سے ہی خریداری کرنی ہے، اور باقی دکان والے انتظار کر رہے ہوتے۔ تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو لوگوں نے ان کے اندر اتنی اٹریکشن دیکھی کہ کچھ لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ اور لوگ مسلمان ہوئے، ایک وقت یہ بھی آیا کہ جوک در جوک لوگ مسلمان ہوئے، ایک وقت ایسا آیا کہ یہ پورا ملک انڈونیشیا مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے 2 صحابی پہنچے تھے، بس دل سے ایمان لے آئے تھے، خود مجسمہ دعوت بن چکے تھے، تو زبان سے بھی کوئی دعوت نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، جو زبان سے اقرار کر چکے اب دل سے بھی تسلیم کر لو۔ یہ جو ایمان کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ ایمان ایک ایسی نعمت ہے، شاید آج ہمیں اس کا اندازہ نہ ہو، ایک دن آنا ہے جس دن ہمیں اس ایمان کی قدر و منزلت پتہ چلنی ہے۔ اللہ کے نبی کی مبارک حدیث کہ کل قیامت کے دن لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا، نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک شخص ہوگا جس کے نامہ اعمال میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور نیکیوں کا پلڑا بہت ہلکا ہوگا۔ یہ شخص بڑا پریشان ہوگا کہ میری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں، گناہوں کا پلڑا بھاری ہو چکا، اب میں کیا کروں؟ اسی اثناء میں ایک فرشتہ آئے گا، ایک چھوٹی سی پرچی لائے گا اور اس کے نیکی کے پلڑے میں ڈالے گا، اور یہ نیکی کا پلڑا اتنے بڑے گناہوں کے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا۔ یہ شخص بڑا حیرت زدہ بھی ہوگا اور خوش بھی ہوگا۔ یہ پوچھے گا کہ اس پرچی میں لکھا کیا ہے؟ وہ فرشتہ جواب دے گا، اس میں تیرا ایمان لکھا ہے۔ جس ایمان کی قدر و منزلت شاید آج ہمیں نہ ہو، ایک دن آنا ہے جس دن ہمیں اس ایمان کا پتہ چلے گا۔ دیکھیے، کچھ لوگ نظر کا جینا جیتے ہیں اور کچھ لوگ خبر کا جینا جیتے ہیں۔ یہ دونوں جینے کیا جینے ہیں؟ کچھ مثالوں سے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ نظر کا جینا یہ ہے کہ جو عقل کہہ رہی ہے، جو نظر آ رہا ہے، کچھ لوگ اس کو فالو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کاروبار میں جھوٹ بول کے پیسہ کما لیا، جو نظر آ رہا ہے پیسہ زیادہ آئے گا، کسی کو دھوکہ دیں گے پیسہ زیادہ آ رہا ہے، تو نظر تو یہی آ رہا ہے پیسہ زیادہ آ رہا ہے۔ خبر یہ ملی ہے کہ اس پیسے سے بے برکتی آ جائے گی، برکت ختم ہوگی۔ تو کچھ لوگ نظر کا جینا جئیں گے اور کچھ لوگ خبر کا جینا جئیں گے۔ دونوں جینوں میں بہت فرق ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کو ایک حکایت سے سمجھاتے ہیں۔ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں جب بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، تو میری والدہ نے مجھے ایک سونے کی انگوٹھی پہنائی اور مجھے خبر دی کہ دیکھو یہ سونے کی انگوٹھی مہنگی ہوتی ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو لکھتے ہیں کہ میں بازار گیا اور بازار میں
مجھے ایک ٹھگ مل گیا، اور اس ٹھگ نے اپنی جیب سے گڑ کی ڈلی نکالی اور مجھے دی، کہا اس کو چکھو۔ تو میں نے اس کو چکھا تو بڑی میٹھی ڈلی تھی گڑ کی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اپنی انگوٹھی چکھو۔ تو میں نے انگوٹھی چکھی تو بالکل بے ذائقہ تھی۔ تو لکھتے ہیں کہ میں نے اس کے ساتھ ڈیل کر لی، اپنی سونے کی انگوٹھی اس کو دے دی، اور گڑ کا جو ڈلی تھی وہ میں گھر لے آیا۔ تو دیکھیے یہ نظر کا جینا تھا۔ خبر تو یہ ملی تھی کہ یہ جو سونے کی انگوٹھی یہ اصل ویلیو والی ہے۔ تو دیکھیں کچھ لوگ نظر کا جینا اس دنیا میں جیتے ہیں، کچھ لوگ خبر کا جینا جیتے ہیں۔ ہارون رشید اس امت کا ایک نیک بادشاہ گزرا ہے، خود بھی نیک تھا، ان کی جو گھر والی تھیں زبیدہ خاتون وہ بھی نیک خاتون تھیں۔ تو ایک دن یہ اپنا گھر کا کام، اپنا محل کا کام کر کے اپنی خوابگاہ کی طرف شام کو جا رہے تھے، تو راستے میں ان کو ایک بزرگ ملے، بہلول دانا ان کا نام تھا۔ یہ جو بہلول دانا ہیں یہ ہیں تو اللہ والے مگر تھوڑے مجذوب بزرگ تھے۔ مجذوب بزرگ ان کو کہا جاتا ہے جو ہوتے تو اللہ والے ہیں مگر ذہنی طور پر حاضر نہیں ہوتے۔ تو دیکھا کہ وہ مٹی کے گھر بنا رہے ہیں، تو بادشاہ نے ہارون رشید نے پوچھا کہ بہلول آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت مٹی کے گھر بنا رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے پوچھا جی کیوں بنا رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جی جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا، اللہ جنت میں اس کو ایک گھر بنا کے دے گا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ جی اس کی کیا قیمت؟ تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت 1 دینار اس کی قیمت ہے۔ تو بادشاہ مسکرا دیا کہ مجذوب بزرگ ہیں، تو مسکرا کے آگے چلا گیا۔ تو پیچھے دیکھا کہ ان کی بیوی بھی آ رہی تھیں، انہوں نے بھی یہی سوال کیا کہ بہلول کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا جی گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ جی اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا دوں گا، اللہ اس کو جنت میں ایک محل دے دے۔ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ اچھا بہلول یہ کتنے کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی 1 دینار کا ہے۔ تو اس خاتون نے جلدی سے 1 دینار نکالا اور دیا اور کہا کہ بہلول میرے لیے بس دعا کر دیجئے گا۔ بادشاہ بھی ہنسنے لگا کہ تو بھی سیدھی سی خاتون ہے، 1 دینار میں کہاں کوئی جنت میں کوئی محل ملتا ہے۔ تو یہ دونوں ہنستے ہوئے اپنی خوابگاہ میں چلے گئے، یہ سو گئے۔ رات کو بادشاہ کے خواب میں جنت دکھائی گئی، اس جنت میں ایک بہت بڑا محل دکھایا گیا۔ بادشاہ نے دیکھا محل کے اوپر زبیدہ خاتون لکھا ہوا ہے، تو بہت ہی خوش ہوا کہ میری بیوی کا محل ہے، اور جلدی سے محل کے اندر جانے لگا۔ تو محل کے جو دربان تھے انہوں نے اس کو روک لیا۔ تو خواب میں ہی بادشاہ نے کہا کہ روکتے کیوں؟ میری بیوی کا گھر ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ جی یہ جنت ہے، یہ دنیا نہیں، یہاں کے اصول کچھ اور ہیں، جس کا نام لکھا ہوتا ہے بس وہی داخل ہو سکتا ہے، تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی فرشتوں سے یہ سنا کہ تو اس میں داخل نہیں ہو سکتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ نیک بادشاہ تھا، بڑا اس کو افسوس ہوا کہ بیوی نے زبردست ڈیل کر لیا، میں پیچھے رہ گیا۔ تو اگلے دن پھر محل چلا گیا، کام تو بادشاہت کے کرتا رہا مگر پورے دن اس کے ذہن میں یہ رہا کہ بیوی نے ڈیل کی ہے، میں پیچھے رہ گیا۔ تو شام کو اس امید کے ساتھ ختم کیا کام کہ چلو آج دیکھتے ہیں شاید آج بہلول بیٹھے ہوں۔ اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، بہلول بیٹھے ہوئے بھی تھے اور مٹی کے گھر بنا رہے تھے۔ تو یہ جلدی سے اٹھ کے آیا اور پوچھا بہلول کیا کر رہے ہیں؟ بہلول نے کہا کہ جی بادشاہ سلامت گھر بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہیں؟ جی اس لیے بنا رہا ہوں جو اس کو خریدے گا میں اس کو دعا دوں گا، اللہ اس کو محل دے گا جنت میں۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ اچھا اس کی کیا قیمت ہے؟ تو بہلول دانا نے کہا کہ بادشاہ سلامت آج اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پوری دنیا کی بادشاہت؟
بہلول یہ کل تو صرف 1 دینار کا تھا۔ بہلول نے کہا کہ جی بالکل بادشاہ سلامت، کل تو بن دیکھا سودا تھا، آج تو دیکھا ہوا سودا ہے۔ یہ جو بن دیکھا سودا آج ہم کر رہے ہیں، اس کی قدر و منزلت تو کل ہمیں قیامت کے دن ہونی ہے۔ تو یہ جو بن دیکھا سودا ہے، ایک دن آنا ہے جس دن اس سودے کی قیمت پتہ چلنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کے نزدیک سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا ہوگا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سب سے عجیب ایمان فرشتوں کا نہیں، کہ فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں، وہ کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ پھر صحابہ نے کہا کہ اچھا پھر اللہ کے نبی جو انبیاء کرام ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے عجیب ایمان ان کا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، انبیاء کا بھی عجیب ایمان اللہ کے نزدیک نہیں، کہ وہ تو ان پر تو فرشتے اترتے ہیں، اللہ کی آیات اترتی ہیں۔ صحابہ نے فرمایا کہ اچھا پھر ہم لوگوں کا سب سے عجیب ایمان ہوگا اللہ کی نظر میں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم لوگوں کا بھی سب سے عجیب ایمان اللہ کی نظر میں نہیں، کہ تم تو صحابی رسول اپنے سامنے نبی کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ پھر صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی پھر آپ ہی بتا دیجئے، اللہ کے نزدیک سب سے عجیب ایمان کس کا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری اس دنیا سے چلے جانے کے سینکڑوں سال بعد میری امت کے علماء میری امت کو میری باتیں بتایا کریں گے۔ انہوں نے نہ اللہ کو دیکھا ہوگا، نہ مجھ محمد کو دیکھا ہوگا، مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل رہے ہوں گے۔ اللہ کے نزدیک ان لوگوں کا سب سے عجیب ایمان ہے۔ جس ایمان کو شاید آج ہم اتنی ویلیو نہیں دیتے، ایک دن آنا ہے جس دن اس ایمان کی قدر پتہ چلنی ہے۔ تو دیکھیے کچھ لوگ وہ ہیں جو نظر کا جینا جی رہے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو خبر کا جینا جی رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا مقابلہ جادوگروں سے ہوا، تو جادوگروں نے سانپ دے دیے، سانپ چھوڑ دیے۔ اب نظر تو یہ آ رہا تھا کہ جو ہاتھ میں عصا ہے اسی سے سانپ کو ماریں، اللہ نے کچھ اور ہی خبر دے دی کہ یہ جو عصا ہے اس کو بھی زمین پر چھوڑ دو۔ اللہ کی خبر پر ایمان لے آئے، اس عصا کو زمین پر چھوڑ دیا، وہ عصا اژدہا بن گیا، سانپوں کو نگل گیا۔ جو خبر کی جینا جی رہے ہیں، اصل جینا جی رہے ہیں۔ فرعون سے مقابلہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہزاروں کا لشکر لے کے آ گیا۔ اب ایک طرف دریا تھا اور دوسری طرف فرعون کی فوج تھی۔ اب نظر تو یہ آ رہا تھا، عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ اب کچھ بھی نہیں ہے، بس مقابلہ کرنا ہے، اور جو ہاتھ میں عصا ہے اسی سے ہی مقابلہ کرنا ہے، فرعون کے سر پہ بھی اسی سے ہی مارنا ہے۔ اللہ نے کچھ اور خبر دے دی، اضرب بعصاک البحر، کہ یہ جو عصا ہے اس کو تو دریا پر دے مارو۔ اللہ کی خبر پر ایمان لے آئے، اس دریا پہ مارا، 12 راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا لشکر وہ دریا عبور کر گیا، فرعون ڈوب گیا۔ جو خبر کا جینا جیتے ہیں، اصل جینا جیتے ہیں۔ جس وادی میں پہنچے اس کو وادی تی کہتے ہیں۔ یہاں پانی نہیں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا پورا لشکر موجود تھا۔
اب عقل تو یہ کہہ رہی تھی کہ پانی تو زمین سے ہی نکلنا ہے تو زمین میں گڑا کریں اور اسی عصا سے ہی گڑا کرنا شروع کریں تاکہ پانی نکلے. اللہ نے کچھ اور ہی خبر دے دی. اضرب بعصاک الحجر، کہ اس عصا کو پتھر پر دے مارو، ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اس خبر پر بھروسہ کر گئے، اس پتھر پر عصا مارا، 12 چشمے پھوٹ پڑے. تو دیکھیے جو خبر کا جینا جی رہا ہے، اصل جینا جی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جس وقت پیدائش ہوئی تو فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں القاء کیا کہ اس بچے کو دریا کے حوالے کرنا ہے. اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جی ڈبے میں بند کر کے بچے کو حوالے کر دیں گے تو بچے نے ویسے ہی مر جانا ہے کہ آکسیجن نہیں ہے. کوئی سوراخ کر کے چھوڑتے ہیں تو بچہ ڈوب جائے گا. مگر اللہ کی خبر پر بھروسہ کر گئیں، اس دریا کے حوالے کر دیا. اس دریا کے دوسری طرف فرعون کا محل تھا، چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کے 400 غلام وہ جو باکس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام تھے اس کو لے کے آئے. انہوں نے کھولا تو دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے. تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ جو مسلمان ہوئی تو انہوں نے فرعون کو حکم دیا کہ تو اس کو قتل نہیں کرے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. تو فرعون نے کہا کہ تو اس کو بیٹا بنا لے، میں اس کو بیٹا نہیں بنا سکتا. تو وہ آسیہ اس کو لے کے اپنے محل میں آ گئی. اللہ کی شان کہ یہ چھوٹے موسیٰ علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، یہ کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہے تھے اور خوب رو رہے تھے. تو بہت ساری دودھ پلانے والی خواتین کو بلایا گیا، انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا، حتیٰ کہ پوری رات اس میں گزر گئی. یہ بچہ روتا رہا، فرعون بھی جاگتا رہا اور پریشان ہوتا رہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے. صبح کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو پریشانی ہوئی کہ میرا بچہ، تو اپنی بڑی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ بھائی کی خبر لے کے آؤ کہاں ہے. تو وہ بیٹی گئی مختلف جگہوں پہ، بادشاہ کے محل میں بھی گئی تو اس کو بھائی نظر آ گیا اور اس نے یہ بھی دیکھ لیا کہ بھائی کسی کا بھی دودھ نہیں پی رہا. تو فرعون کے پاس گئی اور کہا کہ میں بھی ایک دودھ پلانے والی کو جانتی ہوں، اگر تو کہے تو میں اس کو بھی بھیج دیتی ہوں. پوری رات کا تھکا ہوا تھا، کہنے لگا کہ چل تو اس کو بھی بھیج دے. تو یہ بھاگی بھاگی ماں کے پاس گئی اور ماں سے کہا کہ چل ماں کام بن گیا ہے. تو ماں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا. تو فرعون بھی بڑا اطمینان میں ہوا، وہ آسیہ بھی اطمینان میں ہوئی. تو 2 4 5 دن جو ہیں، کچھ دن موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اسی محل میں رہیں. پھر فرعون کو کہا کہ میں اپنے گھر واپس جاتی ہوں. تو فرعون پریشان ہو گیا کہ اس بچے کا کیا ہوگا. تو اس نے پھر کہا کہ اچھا اگر تو نے واپس جانا ہی ہے تو اس بچے کو بھی ساتھ ہی لے جا اور میں اس کی تجھے تنخواہ دوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرح اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کو دگنا اجر دیں گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دگنا اجر کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھیں اور اس کی تنخواہ بھی لیتی تھیں، یہ دگنا اجر تھا. بالکل اسی طرح میری امت کے جو لوگ اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کریں گے اللہ ان کو بھی دگنا اجر عطا کریں گے. تو دیکھیے نہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، مگر ایمان کی خبر ہم تک پہنچ گئی ہے. یہ وہ بن دیکھا سودا ہے جو آج ہم کر رہے ہیں. اس ایمان کی قدر و منزلت شاید آج ہمیں نہ ہو،
ایک دن آنا ہے جس دن صرف اس ایمان کی قدر و منزلت کو ناپا جائے گا۔ آج آپ کے سامنے اس عاجز نے اس ٹاپک کو رکھا بھی یوں ہے کہ وقت کی یہ ضرورت بن چکا ہے کہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر اب کرنی پڑ رہی ہے۔ جو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور جس طرح ہم نے اپنی اولاد کو اس کے حوالے کر دیا ہے، جتنے شکوک و شبہات اس وقت موجود ہیں، ہمیں اولاد کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ ٹیرا بائٹس آف اسٹریمز ہیں انٹرنیٹ میں صرف شکوک و شبہات ڈالنے کے لیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی ایمان کو چھوڑ دیں، کوئی ایک بھی یہ نہیں کہے گا، صرف شک کا بوجھ، شک کا بیج ڈالا جاتا ہے۔ یہ شک نے اپنا کام کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس سے پناہ مانگی اور دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، کہ اے اللہ مجھے شک سے بھی بچا اور شرک سے بھی بچا۔ دیکھیے، پہلے شک سے پناہ مانگی، اس کے بعد شرک سے پناہ مانگی ہے کہ شک ہوتا ہے تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ آج ہماری اولادوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ صرف شک ہی ڈالا جاتا ہے، اس شک نے آگے کام کرنا ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہماری اولاد کے لیے نہیں، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ انگریزی کا ایک محاورہ ہے living in a fool's paradise، تو پھر ہم احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں۔ آج کسی کی اولاد نہیں بچ رہی جب تک ہم اس اپنی اولاد کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ میں آپ کو چند مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں۔ آپ کے اس شہر کراچی میں ہمارے ایک دوست ہیں، ایک اسکول چلاتے ہیں۔ انہوں نے اس عاجز کو اپنے اسکول کا واقعہ بتایا کہ ہم جب ایڈمیشنز کھولتے ہیں تو ایڈمیشن فارم فل کرواتے ہیں۔ اس ایڈمیشنز میں بچے نے اپنا دین بھی لکھنا ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ 100 میں سے 20 لوگوں نے لا دینیت لکھا ہے۔ 20 بچوں نے، ان کے نام پڑھیں تو مسلمانوں کے نام ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ شک کا بیج ہے جو ہماری نسلوں کے اندر آ رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ اس میں یہ کام بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس عاجز نے ایک مرتبہ اسی شہر میں اس ٹاپک پر بات کی، میرے پاس ایک نوجوان بچہ آ گیا، 17 سال کا، 16-17 سال کا، کہنے لگا کہ میری عمر سے چھوٹا میرا ایک دوست ہے، مجھے آ کے اس نے بتایا ہے کہ میں ایتھیسٹ بن چکا ہوں اور میرے والدین کو نہیں پتا۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے اپنے شہر کے واقعات ہیں۔ اسلام آباد میں ایک جگہ کہیں بیان کا موقع ملا تو بعد میں ایک یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا، 18-19 سال کا بچہ ہوگا، کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی یونیورسٹی کا اس رمضان کا واقعہ بتاتا ہوں۔ 50 کے قریب ہم نوجوان 18-19 سال کے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ٹیچر آ کے کہتے ہیں کہ جی روزہ تو فرض ہی نہیں ہے، میں بھی نہیں رکھتا، آپ لوگ بھی نہ رکھیں۔ اللہ اکبر! یہ صرف شک ڈالنے والی بات ہے۔ وہ نوجوان کہتا آپ بتائیں ہم کیا کریں، ہمارا ایمان کا کیا ہوگا؟ تو اس وقت جاگنے والا
والے دن ہیں، اب خاص طور پر اپنے اولاد کے لیے جاگنے والے دن ہیں۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے تو کوئی بچ نہیں رہا۔ اور سچی بات یہ کہ کسی اور دین میں بھی کنورٹ نہیں ہو رہا۔ 99% لوگ جو کنورٹ ہو رہے ہیں وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، لادینیت اختیار کر رہے ہیں۔ جو لادینین والا بچہ ہے والدین کو 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی سے جھگڑتا ہی نہیں ہے، اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے، وہ تو ویسے ہی نہیں پڑھ رہے ہمارے بچے، وہ نماز نہیں پڑھ رہے، وہ روزہ نہیں رکھ رہے، والدین کو نہیں پتہ چل رہا۔ کوئی بلنڈر کرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اوہو واٹ ہیز ہیپنڈ۔ تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے بچوں پہ لازمی نظر رکھنی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر کیا کیا جائے؟ تو دیکھیں اس میں سمجھنے والی بات یہ کہ ہمارا جو آج کا نوجوان بچہ ہے وہ 2-3 سٹیجز سے گزرتا ہے۔ 8-9 سال کی عمر تک تو وہ بچہ ہوتا ہے، والدین کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ 9-10 سال کے بعد جب ہم اس کو موبائل ہاتھ میں دیتے ہیں تو پھر اس کو تھوڑی آزادی ملتی ہے، ادھر سے یہ آزادی ملتی ہے، ادھر سے کچھ دوست ملتے ہیں اسکولنگ کے، تو یہ نظریات کچھ سٹوڈنٹس میں آ جاتے ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں، میں آپ کو حقیقت سامنے رکھنے آیا ہوں، یہ واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جو اس عمر کے بچے ہیں ان کے اندر یہ خیالات جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، اور جب یہ یونیورسٹی میں انٹر ہوتے ہیں، یہ تیسرا ان کا فیز ہوتا ہے، فائنل فیز، جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے 17-18 سال کے، ان میں ان کا جب گروپ بنتا ہے تو یہ الگ ہو جاتے ہیں، والدین کو پتہ نہیں چل پاتا۔ تو دیکھیے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم قرآن پاک کا مطالعہ کریں، اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو۔ کیسے بچو؟ خود ہی فرما دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سلوشن ہے۔ اپنی اولادوں کو کسی نہ کسی اللہ والے کے ساتھ جوڑ کر رکھیں گے تو ان کے ایمان کی حفاظت ہونی ہے۔ تو یہ پکی بات ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ بچوں کو رکھیں گے، نیکی کی مجالس میں لائیں گے تو ایمان کی حفاظت ہونی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جس کو یہ پتہ چل جائے کہ ایمان کی کیا قدر و منزلت ہے، وہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا لیتا ہے، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، جنگ میں 2 مسلمان صحابی گرفتار ہو گئے اور کافروں کے پاس چلے گئے۔ تو جو کافروں کا بادشاہ تھا اس نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے، مگر جو بادشاہ کے جو وزیر تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ بادشاہ آپ ان کو قتل نہ کریں، انہوں نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے کہ قتل کریں گے تو یہ تو بس قتل ہو جائیں گے، ہاں اگر آپ ان کو اپنے دین میں لے آئے اور اپنے جرنیل بنا دیں اپنی فوجوں کو، آپ کو زبردست فتوحات دلائیں گے۔ بادشاہ کو یہ مشورہ سمجھ آ گیا تو ان دونوں مسلمان صحابی کو بلایا گیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی ایک فیصلہ تو یہ ہے کہ تم دونوں کو قتل کیا جائے، دوسری آپشن یہ ہے کہ قتل نہیں کرتے تو ہمارے دین پہ آ جاؤ۔ تو وہ صحابی رسول تھے، کہنے لگے کہ موت تو منظور ہے، جس محمد کی وفا کی ہے اب اس کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ایسا کھرا جواب ملا تو بادشاہ حیران رہ گیا۔ تو اس کے جو وزیر تھے پھر ان کو سمجھایا کہ کسی طریقے سے آفر کریں، اگر یہ آپ کے سپاہی بن گئے تو پھر فتوحات ملنی ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا دیکھو
تم لوگ اسی لیے لڑتے ہو نا کہ زمین کا ٹکڑا مل جائے، تو میں تمہیں فلاں فلاں گورنر کا صوبہ بناتا ہوں، فلاں فلاں گورنر جو ہے صوبے کا گورنر بناتا ہوں۔ تو انہیں صحابہ نے کہا کہ کچھ منظور نہیں، دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب میں تم لوگوں کو عذاب دوں گا۔ تو ایک بہت بڑی کڑھائی تیار کرائی گئی، اس میں کھولتا ہوا تیل تیار کیا گیا، اور ایک صحابی کو پکڑا گیا اور پوچھا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ موت منظور ہے۔ تو لوگوں نے ان کو پکڑا اور اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ جیسے کھولتے ہوئے تیل میں کوئی جسم چلا جائے تو 1 سیکنڈ کے اندر ختم ہو جاتا ہے، تو وہ صحابی بھی شہید ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دوسرے صحابی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ دیکھو، میں تو تمہیں پہلے ہی سمجھا رہا تھا، اب تم نے اپنے ساتھی کی موت دیکھ لی تو اب رو رہے ہو۔ تمہیں اب بھی آپشن دیتا ہوں کہ میرے دین پہ آ جاؤ تو پھر میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کی وجہ سے ڈر رہا ہوں؟ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں اللہ اتنی زندگیاں عطا کر دیتا، ایک ایک زندگی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے لگا دیتا۔ جس کو اس ایمان کی فکر ہوتی ہے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے ایمان کو ضرور بچاتا ہے۔ 1990s میں یہ رشیا کی اسٹیٹ آزاد ہوئی جتنی بھی اسٹیٹس تھیں۔ جب روس ٹوٹا تو مسلمان ملک آزاد ہوئے، تو 75 سال کا یہ کمیونزم کا زبردست دور گزرا ہے، جس میں مسلمانوں پر بہت سختی کی گئی تھی۔ ایسی سختی تھی کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، 100% مساجد بند ہوتی تھیں، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی آذان نہیں دے سکتا تھا، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ کسی کے گھر سے قرآن نظر آ جاتا، اس گھر کو جلا دیتے، اس گھر والے کو جلا دیتے تھے۔ اتنی سختی 1-2 سال نہیں، 70 سال انہوں نے یہ سختی دیکھی ہے۔ تو 70 سال کا مطلب 3 جنریشنز نے یہ سختی دیکھی ہے۔ تو جب 90s میں یہ رشیا ٹوٹ گیا تو اب ادھر دین کی محنت کی بڑی ضرورت تھی۔ دعوت تبلیغ والے بھی ان اسٹیٹس میں گئے اور مشائخ بھی گئے۔ تو پاکستان سے بھی ایک بزرگ ان جگہوں کا دورہ کیا، وہ اپنی کتاب میں واقعات لکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک نوجوان ملا، اس نے اپنی پیچھے سے کمر اٹھا کے، شرٹ اٹھا کے کمر دکھائی، کہہ لیں گے 1 انچ اس کی کمر کا وہ زخمی تھا۔ تو ہم نے کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ جب یہ لوگ آئے اور انہوں نے اس طرح قبضہ کیا اور ہم پہ پابندی ہو گئی، مجھے اپنے ایمان کی فکر تھی تو میں نے ایک دفعہ اذان دی اور نماز پڑھی مسجد میں، اور میں اکیلا ہی ہوتا تھا، مساجد بند تھی۔ 2-3 دفعہ ایسے کیا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا آ کے اور شدید تشدد کیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے گھنٹوں برف کی سل میں لٹا دیتے، باندھ کے رکھتے تھے، پھر اس کے بعد گرم سلاخیں ڈالتے تھے جسم میں، پھر یہ جتنے ناخن ہیں ایک ایک کر کے ناخن نکال لیے، کئی گھنٹے مجھے الٹا لٹکائے رکھتے۔ جو آپ تشدد سوچ سکتے ہیں انہوں نے مجھ پر کیا، اور میں ہنستا رہتا حتیٰ کہ ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پاگل ہے۔ تو اتنی تشدد کے بعد انہوں نے مجھے پاگل خانے میں داخل کیا۔ پاگل خانے میں بھی میں 1 سال رہا، اور پھر 1 سال بعد پاگل خانے والوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا کہ یہ شخص پاگل ہے، اب اس کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو
پھر کہتا ہے کہ اب جب مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا وہ سختی میں نے جھیل لی، مگر میں نے اپنی مسجد کھولی، میں روزانہ 5 وقت کی اکیلا اذان دیتا تھا، اکیلی نماز پڑھتا تھا، مجھے اپنے ایمان کی فکر تھی۔ جس کو اس ایمان کی فکر ہو گئی زندگی داؤ پہ لگا کے ایمان کو بچاتا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنا کے آج اپنی بات مکمل کر رہا ہے۔ یہی بزرگ ایک واقعہ سمرقند کا لکھتے ہیں کہ ہم نے سمرقند میں جمعہ پڑھایا، جمعہ پڑھانے کے بعد 2 نوجوان آ گئے اور کہا کہ ہمیں اپنی والدہ سے آپ کی ملاقات کرانی ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارا آگے بھی بیان تھا تو ہم نے معذرت کر لی کہ آگے بھی جانا ہے، مگر اس جگہ کے جو مفتی اعظم تھے وہ آ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان نوجوانوں کی والدہ سے ملنا ضروری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب جب میزبان کہہ رہے تھے تو ہم ساتھ ہو لیے۔ تو فرمانے لگے کہ ہم راستے میں تھے تو انہوں نے ان کی والدہ کا واقعہ بیان کیا، کہنے لگے کہ ان کے والدہ جو ہیں وہ 90 برس کی ہیں، مگر جس وقت یہ کمیونزم آیا تو یہ 20 سال کی نوجوان خاتون تھیں، 70 سال انہوں نے دیکھے ہیں اس مصیبت میں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب اتنی پابندیاں ہوئیں تو مسلمان خواتین جو ہیں وہ آزاد ہو گئیں، انہوں نے دین کو چھوڑا۔ یہ اکیلی خاتون ہوتی گھر گھر جا کے خواتین سے بحث کر کے ان کے ایمان کی حفاظت کرتی رہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس وقت کے جو علماء تھے اس کو سمجھاتے تھے کہ تو اتنی نوجوان ہے، یہ پتہ چل گیا ان کو یہ تجھے لے جائیں گے، یا آگے سے کہتی ہیں کہ مجھے اپنی کوئی فکر نہیں، اپنے بہنوں کے ایمان کی فکر ہے۔ تو کہنے لگے 70 سال میں انہوں نے ہزاروں عورتوں کو واپس مسلمان کیا ہے، یہ ایک ایسی عورت ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں بھی جذبہ ہوا کہ اتنی نیک خاتون ہے، تو ہم گئے، ہم تھوڑا پیچھے کھڑے ہو گئے تو وہ بزرگ خاتون لیٹی ہوئی تھی، ان کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ فرمانے لگے کہ ہم نے دور سے ہی کہا کہ اللہ اماں آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیں۔ تو اس اماں نے وہیں سے چادر سے ہاتھ اٹھائے، ایک دعا مانگی کہ اے اللہ ایمان کی حفاظت فرما دینا۔ جو عورت 70 سال سے ہزاروں عورتوں کے ایمان کی حفاظت کرتی رہی، زندگی کے آخری دنوں میں بھی ایک ہی دعا مانگ رہی ہے، اے اللہ ایمان کی حفاظت کر دینا۔ لوگو، اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کر لو اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے تمام حضرات آنکھوں کو بند کر لیں، سروں کو جھکا لیں اور اپنے دل میں اللہ کو یاد کر لیں۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ ہر زاویے سے دیکھا
جہاں تک نظر گئی ہر زاویے سے دیکھا، جہاں تک نظر گئی رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، رحمت کا اس کی کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ غافل کیا ہے ایسا، غافل کیا ہے ایسا نفس نے جہان کی، جو سانپ نفس کا ہے وہ مارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے آقا کو کس طرح، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، آقا نے گر کہا یہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے کریم آقا، جو گناہ ہم نے دن میں کیے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما، اللہ جو گناہ راتوں میں کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، جو گناہ یاد ہیں اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، جو گناہ
جان بوجھ کر کیے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ جو گناہ بھولے سے ہو گئے اللہ ان گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اللہ ہمارے علم میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے عملوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہمارے اخلاص میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، اللہ دنوں میں برکتیں فرما، اللہ راتوں میں برکتیں عطا فرما، اے کریم آقا ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے حافظوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری بینائیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری صحتوں میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ ہماری اولادوں میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ قیامت تک کے آنے والے نسلوں کے ایمان میں برکتیں عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما، اے اللہ جس طرح وہ ماں ہوتی ہے اللہ بچے کو نجاست میں لتڑا دیکھتی ہے اللہ اس سے نفرت نہیں کرتی، اللہ اس کو دھو لیتی ہے، اللہ سینے سے لگا لیتی ہے، اے اللہ آپ بھی ہمیں گناہوں کی نجاست میں لتھڑا دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ تو ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں، اے اللہ آپ بھی ہمیں دھو دیجئے، اللہ اپنا بنا لیجئے، اے کریم آقا ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنے ذکر کو جاری فرما دیجئے، اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے بھی روک دیجئے، اے اللہ ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اللہ کئی قدم پیچھے چلے جاتے ہیں، اللہ صبح توبہ کرتے ہیں شام کو توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ شام کو توبہ کرتے ہیں صبح پھر توڑ بیٹھتے ہیں، اللہ کبھی شیطان دھوکہ دیتا ہے اللہ کبھی ہمارا نفس ہمیں دھوکہ دے جاتا ہے، اے اللہ نفس و شیطان کے حملوں سے ہمیں اپنی حفاظت میں لے لیجئے، اے اللہ اس طرح وہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے اللہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے کسوں کے مالک، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے کریم آقا ہماری جھولیوں کو بھی بھر دیجئے، اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے، اللہ عافیت والے فیصلے فرما دیجئے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے فضیل بن عیاض جیسے ڈاکوؤں کے سردار کو اللہ آپ اپنے اولیاء کا سردار بنا دیتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑتی ہے بشر حافی جیسے شرابی کو اللہ آپ اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، اللہ ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی ڈال دیجئے، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے کریم آقا یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے اللہ آپ یہ نہ کہہ دیں کہ رحمت کی نگاہ تو میں بلال پہ ڈالتا تھا، رحمت کی نگاہ تو میں خبیب پہ ڈالتا تھا، تم اپنے عملوں کو تو دیکھو، اے اللہ
ہم تو اقراری مجرم ہیں، اپنے جرموں کا اقرار کرنے آئے ہیں۔ اللہ کیا کرے، ہم نے تو قرآن میں پڑھا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کہ میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ آپ بھی سچے، آپ کا قرآن بھی سچا، اللہ آپ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ اللہ آپ کی رحمت تو ہم سب کے گناہوں سے بھی وسیع ہے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا، اللہ اپنی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ پڑ گئی، اللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ رحمت کے معاملے فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے کریم آقا راضی ہو جائیے، اللہ مان جائیے، اللہ مان جائیے۔ اے اللہ، اے ارحم الراحمین مان جائیے۔ اے اللہ اگر آپ نے نہیں بھی ماننا، اللہ پھر بھی مان جائیے، اللہ پھر بھی مان جائیے۔ اے اللہ ہم اور کہاں جائیں، اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں یہ در دکھا دیا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ اللہ تیرے اس بڑے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ بڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، اللہ بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ آپ کے محبوب نے تو فرما دیا کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ ہمارا تو یقین ہے کہ آپ نے رحمت کے فیصلے کرنے ہیں۔ اے رحیم آقا راضی ہو جائیے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اے اللہ میں نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ اللہ نیک نہ بن سکا، اللہ تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں۔ اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہم فقیروں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ کتنے ہی سفید ریش بزرگ بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ نے تو خود فرما دیا کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی ہے۔ اے کریم آقا ہم آپ کو آپ کی حیا کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ ان بزرگوں کی برکت سے اللہ ہم گناہگاروں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ کرم کے فیصلے فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم کہ جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ آپ کے محبوب بھی کریم تھے، فتح مکہ کے دن انہوں نے بھی فرما دیا کہ لا تثریب علیکم اليوم کہ جاؤ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اے کریم آقا آپ تو سب کریموں کے کریم ہیں، اللہ آج آپ ہمارے بارے میں بھی یہی فیصلہ لکھ دیجئے کہ آج تم پر کوئی گناہ نہیں۔ اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرنے آئے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ وہ اصحاب کہف کا ایک کتا تھا، اللہ تھوڑی دیر کے لیے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا تھا، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ آپ نے اس کتے کو بھی قبول کر لیا تھا۔ اللہ آج ہم بھی نیکوں میں آئے بیٹھے ہیں،
اللہ ان نیکوں کی برکت سے اللہ ہمیں بھی معاف فرما دیجئے۔ اللہ اگر ہم اس کتے سے بھی گئے گزرے ہیں اللہ پھر بھی معاف فرما دیجئے، اللہ پھر بھی قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ایسی اپنی قبروں سے اٹھیں گے کہ اللہ آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اللہ وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اے اللہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے محبین میں شامل فرما دیجئے، اللہ ایسے مقربین میں شامل فرما دیجئے، اللہ ایسے عاشقین میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے یہ بھی پڑھا قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کیا جائے گا، اللہ آپ ان کو فرمائیں گے کہ دنیا میں تم نے میری آیتوں کو جھٹلایا، آج اندھا کھڑے کر دیے گئے۔ اللہ ڈر تو یہ ہے کل قیامت کے دن اندھے کھڑے کر دیے گئے تو یہ تو دوہری محرومی ہو جائے گی۔ اللہ ہم دنیا میں بھی نبی علیہ السلام کی زیارت نہ کر سکے، اللہ کل قیامت کے دن بھی اندھے کھڑے کر دیے گئے، قیامت کے دن بھی ان کی زیارت سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ اس دوہری محرومی سے بچا لینا، اللہ قیامت کا دن ہمارا سب سے بڑا خوشیوں والا دن بنا دینا۔ اللہ ہمارا بھی دل چاہتا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی علیہ السلام کا قریبی ساتھی بنا دینا، اور اے اللہ اس کے لیے جو اعمال درکار ہیں اللہ ہم آج اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اللہ چاہیں نہ چاہیں اللہ ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر سیدھی راہ پہ چلا دیجئے، اللہ کانوں سے پکڑ کر سیدھی راہ پہ چلا دیجئے۔ بس دل کی ایک ہی تمنا ہے کہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے جھنڈے تلے جمع کر دینا۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، اللہ جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ حرم مکہ کی حفاظت فرما، اللہ حرم مدینہ کی حفاظت فرما، اللہ حرم اقصی کی حفاظت فرما، اللہ فلسطین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائیوں نے جو وقت دیکھا ہے تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، ان کی ثابت قدمی کی مثال بھی نہیں ملتی۔ اے اللہ جب پوری دنیا نے ان کو اکیلا چھوڑ دیا اللہ وہ ثابت قدم رہے، اللہ ہم شرمندہ ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کر بھی نہیں سکے، اللہ ہمارے پیٹ بھرے ہوتے تھے، ہمارے بچے بھوکے ہوتے تھے، اے اللہ ہم نادم ہیں، اللہ ہم شرمندہ ہیں، اللہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ ہم ہر نماز میں دعا کریں گے، اے اللہ آپ ہی ہمارے بھائیوں کے کفیل بن جائیے۔ اے اللہ وہ جنگ موتا تھی، اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں اپنے ساتھیوں کو خبر دے رہے تھے کہ فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، اب فلاں بھی شہید ہو گیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی ہے۔ لوگوں نے دیکھا خالد بن ولید کی سرپرستی میں 3000 نے 1,00,000 کو شکست دے دی۔ اے اللہ آج آپ کے محبوب کی امت کی سر سے چادر سے رکھ رہی ہے، اللہ ہم میں بھی کوئی خالد بن ولید بنا دیجئے۔ اے اللہ کوئی ایسا سپہ سالار ہمیں عطا کر دے کہ اے اللہ وہ اس امت کو متحد کر جائے۔ اے اللہ
ہمارے عزیز اقارب والدین مشائخ جو حیات ہیں، جو فوت ہو گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ اللہ دور بیٹھی خواتین بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہی ہیں۔ اے اللہ یہ اپنی دعائیں کس کو کہیں؟ اللہ کون ہے جو دلوں کے حاجات کو جانتا ہے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی نہیں۔ اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا ہے، گھر کی خواتین چل کے آ جاتی ہیں، لوگ اپنے قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج تیری یہ بندیاں تیرے گھر پہ چل کے آئی ہیں، اے اللہ ان کے آنے کی برکت سے اللہ ہمیں بھی تقوی نصیب فرما۔ اللہ ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی سیدھی راہ پہ چلنے والا بنا۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہ اس گھر میں اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ یہاں سے جو فیض پیدا ہو اللہ دنیا کے کونے کونے تک اس کو پہنچا۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔